کنسنسس بنتا ہے وہ پولیٹیکل کنسنسس نہیں بن پا رہا, بیکاز کوئی ایک پارٹی میجورٹی میں نہیں ہے. ڈفرینٹ پارٹیز جو ہے وہ میجورٹی میں آ کے جو ہے وہ کیا کر رہی ہیں, ڈفرینٹ پارٹیز جو ہے وہ میجورٹی میں آ کے جو ہے وہ اپنی بات کو منوانے کی کوشش کر رہی ہیں, اور اس سے بون آف کنٹینشن بن رہا ہے. اگلی بات سنیے گا آپ. اگلی بات یہ کہ فرانس کے جو پرائم منسٹر ہیں سیبیسٹین صاحب, جنہوں نے آج شام کو ریزائن کیا ہے, ان صاحب نے کہا ہے کہ وہ بہت ناخوش ہیں, کیونکہ کسی بھی پارٹی نے کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. ہر پارٹی جو ہے وہ اپنی بات منانے کی کوشش کرتی ہے, اور میرے پہ پریشر بہت زیادہ ہے. میں کوئی بھی کام جو ہے وہ اس اتنے پریشر میں کر نہیں سکتا. ظاہری بات ہے, جب کسی پارٹی کے اندر کنسنسس نہیں ہوگا یا کوئی پارٹی میجورٹی میں نہیں ہوگی تو فیصلے لینا گورنمنٹ کے لیے اتنا آسان کام تو نہیں ہے, بڑا پریشر ہوتا ہے ان پہ. اگلی بات سنیے گا. اب مور امپورٹنٹلی جو یہ پولیٹیکل کرائسس ہے, اس بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. اور مور امپورٹنٹلی اس ٹائم جو اپوزیشن پارٹیز ہیں جو فار رائٹ ہے اس ٹائم فرانس میں, جس کو لی پین اس ٹائم جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہیں, انہوں نے کیا بیان دیا میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں. Parties across the board in the National Assembly had fiercely criticized the composition of Sebastian cabinet, which was largely unchanged from Bayrous and threatened to vote it down. اب اس بات کو سنیں گا. ایک مہینے پہلے فرانس کے ٹھیک ایک مہینے پہلے فرانس کے ایک پرائم منسٹر تھے بائرو صاحب, انہوں نے ریزائن کیا. جب انہوں نے ریزائن کیا تو انہوں نے ریزائن کیا کیونکہ جو اس ٹائم فرانس کی جو گورنمنٹ کی اکنامک پالیسیز ہیں, وہ پالیسیز جو ہیں وہ لوگوں کے لیے کام نہیں کر رہی تھیں. اب بات کیا ہے, مور امپورٹنٹلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ جو بائرو صاحب کی کیبنٹ تھی اور یہ جو سیبیسٹین صاحب کی کیبنٹ ہے, اس کیبنٹ میں کوئی چینج نہیں آئی. وہی لوگ تھے, کوئی چینجز نہیں آئی. لوگوں کو امید تھی کہ نئے پرائم منسٹر آئے گا تو کوئی نئی چینجز لائے گا. ان صاحب نے کوئی نئی چینجز یہ نہیں لے کر آئے, اسی وجہ سے ڈیڈ لاک بنا, ان پہ پریشر زیادہ آیا اور انہوں نے جو ہے وہ ریزائن کر دیا. اگلی بات سنیں گا. اگلی بات یہ ہے کہ اب a lot of parties are saying for early elections and some are calling for Macron to go, although he has always said that he will not stand down before his term ends in 2027. اب اس بات کو سمجھے گا. ایمینول میکرون صاحب فرانس کے پریزیڈنٹ ہیں. اب ایمینول میکرون صاحب کو یہ ساری اپوزیشن کی پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ میکرون صاحب, آپ جس بندے کو بھی پرائم منسٹر بناتے ہو وہ پرائم منسٹر صاحب فارغ ہو جاتا ہے. پچھلے 2 سال میں 5 پرائم منسٹرز جو ہیں وہ فرانس کے اندر چینج ہوئے ہیں. پچھلے 2 سال میں 5 پرائم منسٹر سے ریزائن دیا یا ان کو چینج کیا گیا, اور ایمینول میکرون صاحب پہ بہت پریشر ہے کہ وہ کیا کریں, وہ مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ بھی ریزائن کریں یا سنیپ الیکشنز کروائیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کی وجہ سے آنے والے ٹائم پہ ایمینول میکرون صاحب پہ یا ان کے علاوہ اور بھی جو ڈفرینٹ پارٹیز ہیں ان پر پریشر آ سکتا ہے, اور ایمینول میکرون صاحب کو الیکشن بھی کروانا پڑ سکتا ہے. اب ایمینول میکرون صاحب نے کہا ہے کہ وہ پریزیڈینشیل الیکشن 2027 میں ہی کرائیں گے, کیونکہ ان کی جو ٹرم ہے وہ 2027 تک ہے. 2017 سے لے کر 2022 تک جو ہے وہ ان کی پہلی ٹرم تھی, اور سیکنڈ ٹرم ان کی شروع ہوئی 2022 سے. تو اب ان کو 3 سال ہو گئے, ان کے 2 سال رہ گئے, اس کے بعد کوئی نیا پریزیڈنٹ جو ہے وہ آئے گا. اب اگلی بات سنیے گا. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایمینول میکرون صاحب نے کہا کہ میں تو ریزائن نہیں کرنے والا, میں تو کہیں جانے والا نہیں, آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں, میں یہیں پہ رہوں گا, اور میں جو ہے وہ اگلے الیکشنز کی جب 2027 میں الیکشنز آئیں گے تب میں بات کروں گا. اب اگلی بات سنیے گا. آپ اس ٹائم جو اپوزیشن پارٹیز ہیں, جو لی پین ہے جو کہ فار رائٹ ہیں, جو کہ اینٹی امیگرینٹ ہیں اور پراپر طور پہ اینٹی ایمینول میکرون ہے, اور ایمینول میکرون کی بہت سخت ہارڈ لائنر ہیں, انہوں نے کیا بات کی ہے وہ سنیے گا. اب لی پین نے یہ بات کی ہے کہ دا اونلی وائز تھنگ ٹو ڈو ناؤ از ٹو ہولڈ الیکشنز. لی پین, کیونکہ لی پین اگلی پریزیڈنٹ بن سکتی ہیں, یاد رکھیے گا, لی پین جو ہے وہ اگلی پریزیڈنٹ بن سکتی ہیں فرانس کی, کیونکہ جو رائٹ ونگ ہے اس ٹائم وہ بہت رائز کر رہا ہے, اور آنے والے ٹائم پہ رائٹ ونگ جو ہے وہ مور امپورٹنٹلی وہ اور زیادہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکتا ہے. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ اگین اینڈ اگین ٹو یو گائز کہ جو رائٹ ونگ ہے وہ اس ٹائم پورے یورپ میں رائز کر چکا ہے. اب اگلی ویڈیو جو میں بناؤں گا وہ چیک ریپبلک کے الیکشنز پہ بناؤں گا. چیک ریپبلک میں بھی ایک فار رائٹ ونگ پارٹی الیکشن جیتی ہے, تو ہو سکتا ہے لی پین جو ہے وہ اگلے الیکشن جیت جائیں اور اینٹی امیگرینٹ لاز جو ہے وہ بننا شروع ہو جائیں فرانس میں بھی. اگلی بات سنیے گا, بڑی امپورٹنٹ ہے. اگلی بات یہ ہے کہ مور امپورٹنٹلی لی پین یہ کہہ رہی ہیں کہ اب سمجھدارانہ بات صرف ایک ہی ہے. سمجھدارانہ بات یہ ہے کہ جو ایمینول میکرون صاحب کو الیکشنز ہی کروانے پڑیں گے, یہ لی پین کہہ رہی ہیں. آگے یہ کہتی ہیں دا جوک گون آن لانگ انف, French people are fed up. Macron has put the country in an extreme difficult position. اب لی پین نے غصے میں کہا ہے ایمینول میکرون صاحب کو کہ میکرون صاحب آپ کی وجہ سے فرانس جھلا بن چکا ہے,
پاگل بن چکا ہے، فرانس پریشان ہے، لوگ بیوقوف نہیں بن سکتے، آپ کو الیکشنز کروانے پڑیں گے دوبارہ، اور فرانس ایک مشکل پوزیشن پہ آ چکا ہے۔ اب ایکسپرٹس کو میں سن رہا تھا، کیونکہ فرانس کے میں بہت سارے ٹی وی بھی دیکھتا ہوں، اب ایکسپرٹس کیا کہہ رہے ہیں ایمینول میکرون صاحب کے بارے میں۔ ایکسپرٹس 3 باتیں کہہ رہے ہیں، اب سنیے گا۔ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ یا تو ایمینول میکرون صاحب کو ہی کین اپوائنٹ اندر پرائم منسٹر، یا تو ایمینول میکرون صاحب ایک اور پرائم منسٹر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اناؤنس کریں، یا تو ایمینول میکرون صاحب ہی کین اگین ڈیزالو دا نیشنل اسمبلی، یا وہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر کے الیکشنز کروائیں، یا وہ ریزائن کر دیں۔ اب یہ 3 آپشنز ہیں ان کے پاس، یا تو وہ ایک نیا پرائم منسٹر جو ہے وہ لے کر آئیں، بٹھائیں، یا تو مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیں، یا تو وہ خود ریزائن کر دیں۔ اب جو کہا جا رہا ہے، سارے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں جو میجر پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایمینول میکرون صاحب خود تو کہیں بھی نہیں جائیں گے، وہ ایک نیا پرائم منسٹر ہی جو ہے وہ اناؤنس کریں گے۔ تو اٹ شوز کہ ایمینول میکرون صاحب جو ہے وہ کہیں نہیں جانے والے، وہ ایک نیا پرائم منسٹر ہی اناؤنس کریں گے۔ 2 سال میں یہ 6ٹھا پرائم منسٹر ہوگا فرانس میں، یاد رکھیے گا، 2 سال میں یہ فرانس میں 6ٹھا پرائم منسٹر ہوگا۔ اگلی بات سنیں گا، اگلی بات یہ کہ جو سیبیسٹین صاحب جو کہ ایمینول میکرون صاحب کے ایک بہت اچھے الائی تھے، انہوں نے کیا بیان دیا ہے اس کو سمجھیے گا۔ According to Mr. Sebastian, he sharply criticizes the partisan appetites of political fractions are behaving as they had a absolute majority. It was all ready for compromise, but all parties wanted I was ready for compromise, but all parties wanted the other party to adopt their programs in their entirely. It wouldn't need much of this to work. He also added that, however, the parties needed to be humbled and to cast some egos aside. اب سیبیسٹین صاحب نے ایک بڑی یوٹوپین بات کی ہے، بڑی خوشگوار بات کی ہے، اداسی کی صورت میں انہوں نے یہ بات کی ہے سیبیسٹین صاحب نے کہ میں تو سب کے ساتھ تیار تھا کمپرومائز کرنے میں، لیکن کوئی اور میرے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنے کو تیار ہی نہیں تھا، تو میں کیا کرتا، مجھے ریزائن دینا پڑا۔ اب اگر یہ سمجھدار آدمی ہوتے، یہ چلاک آدمی ہوتے، یہ تیز آدمی ہوتے، تو کبھی بھی ریزائن نہ کرتے، یہ کہیں نہ کہیں گیم ڈال دیتے اور لوگوں کو اپنے ساتھ جوائن کر لیتے، کیونکہ جو شارپ آدمی ہوتا ہے وہ کبھی ریزائن نہیں کرتا، وہ ڈٹا رہتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ اتنے شارپ نہیں تھے، اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، اور انہوں نے پریشر اپنے سر پر لے لیا اور انہوں نے فوراً ریزائن کر دیا، فارغ ہو گئے۔ حالانکہ اگر یہ بہت اسٹرانگ ہوتے تو ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ میری اپنی رائے ہے، یہ میں سمجھتا ہوں۔ اینی ویز موونگ فارورڈ، اگلی بات یہ ہے کہ سیبیسٹین صاحب کہتے ہیں کہ یو کانٹ بی پرائم منسٹر وین دا کنڈیشن سمپلی آرنٹ دیئر۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پرائم منسٹر بن ہی نہیں سکتے جب کہ کنڈیشنز آپ کے حق میں نہ ہو۔ تو یاد رکھیے گا، کبھی بھی پرائم منسٹر یا صدر کے حق میں کنڈیشنز نہیں ہوتی، کنڈیشنز کو آپ نے زندگی میں خود بنانا ہوتا اپنے حق میں۔ تو یہ بات ان کی خیر اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، میں تو کلّا سی، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں سی، بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ ان کے ساتھ کوئی ہوتا بھی تب بھی انہوں نے ریزائن کرنا تھا، کیونکہ وہ کیپیبلٹی نہیں رکھ سکتے۔ اینی ویز اگلی میں بات بتاؤں گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیے گا، اگلی بات یہ ہے کہ سنس 2024 فرینچ politics has been highly unstable since July 2024 elections, when Macron called for snap parliamentary elections in bid to achieve a clear majority following a bursting loss for his party in the European Parliament vote. اب آپ کو یاد ہوگا 2024 میں یورپین یونین کا جو پارلیمنٹ ہوتا ہے جس میں سارے یورپین یونین کے کنٹریز ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک ووٹ ہوا تھا اور اس ووٹ میں فار رائٹ پارٹیز جیت گئی تھیں، جرمنی سے بھی، یو کے سے بھی، باقی جگہوں سے بھی اور فرانس سے بھی۔ تو انہوں نے سوچا ایمینول میکرون صاحب نے کہ میں ایک پارلیمنٹ میں سنیپ الیکشن کروا دیتا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ فرانس میں فار رائٹ کتنا اسٹرانگ ہے، اور پتہ لگ گیا یہ چیز گلے فٹ ہو گئی، ان کو الیکشنز نہیں کروانے چاہیے تھے، انہوں نے الیکشنز کروا دی، اور جو میجورٹی ان کے پاس اس ٹائم تھی وہ میجورٹی بھی وہ لوز کر گئے، سارا کھاتا ہی فارغ ہو گیا ان کا۔ اور اب ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ پچھلے 2 سال میں ان کے تقریباً 5 پرائم منسٹر جو ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں۔ اب اگلی بات سنیں گا، اب اگلی بات یہ ہے کہ ہم فرانس کی کیونکہ اسٹاک مارکیٹ کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ آفٹر دا ریزگنیشن آف مسٹر سیبیسٹین دا پرائم منسٹر آف فرانس، دا پیرس اسٹاک ایکسچینج ٹرمبلڈ 1.7 آن اوپننگ منڈے مارننگ ود کنسرنز گروئنگ اپان دا اپ کمنگ بجٹ۔ اب بات یہ ہے مور امپورٹنٹلی کہ جو پیرس کی اس ٹائم جو ہے وہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ کرمبل کر گئی ہے، مطلب وہ 1.7% نیچے جا چکی، جس کی وجہ سے ان کے لیے معاملات جو ہیں وہ بہت خراب ہو چکے ہیں اور آنے والے ٹائم پہ ان کے لیے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ سو دیٹ واٹ اٹ از، اور جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس کے لیے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، بیکاز اسٹاک ایکسچینج اس خبر کے بعد اور نیچے گئی ہے، کیونکہ پرائم منسٹر کے ریزائن کرنے کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں کمی آئے گی۔ اب اگلی بات سنیں گا، اب میں آپ کو فرانس کا جو نیشنل ڈیپٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب فرانس کا نیشنل ڈیپٹ جو ہے وہ اس ٹائم $3.41 ٹریلین کا ہے۔ فرانس کا جو اس ٹائم نیشنل ڈیپٹ ہے وہ $3.41 ٹریلین کا 20
25 میں، اور جو یہ جی ڈی پی کا تقریباً 113% ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ڈی پی کا یہ 116% ہو جائے گا اگلے تقریباً جو ہے وہ 2025 کے اینڈ میں. تو اگلے 3 مہینے میں جو فرانس کا نیشنل ڈیپتھ ہے یہ 3.41 ٹریلین یوروز سے، سوری یوروز نہیں، 3.41 ٹریلین یوروز ہے فرانس کا نیشنل ڈیپتھ، جو بہت بڑا ہے، اور یہ آنے والے ٹائم پہ اور بڑھ جائے گا. اب اس سارے معاملے کی میں امپلیکیشنز آپ کو بتاؤں گا، پھر ہم اپنے دوست جو مین موڈ صاحب ہیں ان کو ہم برتھ ڈے بھی وش کریں گے، لیکن میں پہلے اس سارے معاملے کی امپلیکیشنز آپ کو بتاؤں گا. دیکھیے بات اس ٹائم یہ ہے کہ جو سارا معاملہ ہے اس ٹائم فرانس ڈیپلی پولیٹیکل ڈیوائڈ میں ہے، فرانس ڈیپلی پولیٹیکل کرائسس میں ہے. ایک طرف فار رائٹ ہے جو کہتا ہے کہ ہم نے امیگریشن بھی نہیں ہونے دینی، ہم نے یورپین یونین کو بھی بینیفٹ نہیں دینا، ہم نے یوکرین کے ساتھ بھی ہیلپ نہیں کرنی یوکرین رشیا وار میں، اور ہم نے باہر کے لوگوں کو امیگرینٹس کو لانا ہی نہیں ہے، امیگرینٹس کو ہم نے نکالنا ہے یہاں سے، اور جابس جو ہیں وہ جابس ہمارے لوگوں کو ملے گی، اور وہ بہت فار رائٹ مینٹیلٹی پر سوچتی ہیں. ایمینول میکرون صاحب کو یہ ڈر ہے کہ اگر انہوں نے سنیپ الیکشنز پھر کرا دیے تو پارلیمنٹ آلریڈی فارغ ہے، ان کے حق میں تو ہے بھی نہیں، تو وہ بالکل ہی فارغ ہو جائے گی، اور ایمینول میکرون صاحب کی جو پاپولیرٹی تھوڑی بہت بچی ہے وہ بھی گول ہو جائے گی، اور وہ 2 سال بھی گزار نہیں پائیں گے. تو یہ ان کے پر بڑا پریشر ہے. دوسری طرف یہ ایمینول میکرون صاحب کی لیڈرشپ پر بھی چیک ہے، کیونکہ فرانس ایک بہت بڑے پولیٹیکل کرائسس میں ہے. پچھلے 2 سال میں فرانس میں 5 پرائم منسٹرز چینج ہوئے ہیں، 2 سال میں 5. اٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ. پرائم منسٹرز آر ناٹ پاورفل انف کہ وہ ایمینول میکرون صاحب کی گورنمنٹ کو بچا سکیں، الٹا ان کی گورنمنٹ اور کھڈے لائن لگ گئی ہے، اور اس کے لیے اور پریشانیاں بڑھ گئی ہیں. سیکنڈ مور امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹری الیکشنز ہو سکتے ہیں، لیکن میکرون صاحب الیکشنز اب نہیں لڑیں گے. میکرون صاحب جو ہے وہ اپنی پریزیڈنشیل الیکشنز نہیں کرائیں گے، پارلیمنٹری وہ الیکشنز کروا سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا، فار رائٹ آلریڈی بہت تگڑا ہو چکا ہے، فار رائٹ فرانس کی پارلیمنٹ میں بھی آ جائے گا، اور ایک بار اگر فار رائٹ جو ہے وہ فرانس کی پارلیمنٹ میں آ گئے ایک دفعہ بھی، تو وہ لی پین جو ہے وہ اگلی پریزیڈنٹ بھی بن سکتی ہیں 2027. اور میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کو یاد ہوگا 1 سال پہلے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ول بیکم دا نیکسٹ پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، لی پین ول بیکم دا نیکسٹ پریزیڈنٹ آف فرانس. اور دیکھیے گا وہ فرانس کی پالیسی کو کتنا ٹائٹ کریں گی، کتنا زیادہ وہ سخت کریں گی، کتنی فار رائٹ اور الٹرا نیشنلسٹ ہیں وہ. دنیا میں ہم نے دیکھا ہے، جاپان میں، چیکو سلواکیہ میں، امریکہ میں، ایون یورپین کنٹریز میں، ایون نان یورپین کنٹریز میں بھی اس ٹائم فار رائٹ موومنٹ رائز پر ہے. فار رائٹ پارٹیز الیکشنز جیت رہی ہیں، وہ نیریٹو کو ایسے لے کر چلتی ہیں. بھارت کو یہ آپ دیکھ لیں تو فار رائٹ پارٹیز جو ہیں وہ دے آر آن دا رائز، اور وہ ہر جگہ بہت زیادہ الٹرا نیشنلسٹ ہوتی ہیں، اور وہ رائز پہ ہوتی ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ وہ جو کام کر رہی ہیں وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کر رہی ہیں. اب اگلی بات سنیے گا. اب مور امپورٹنٹلی بات یہ ہے کہ ایمینول میکرون صاحب کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اس ٹائم چیلنج پر ہے، وہ خود بہت پریشان ہیں.